اگر جسم کا کوئی حصہ جھلس جائے تو کچا آلو کدوکش کر کے رس دار گودے کو جلے ہوئے حصے پر لگا دیں، فوراً آرام آ جائے گا اور جلن دور ہو جائے گی۔ کچھ لوگ اس ڈر سے آلو کھانا چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ موٹاپا پیدا کرتا ہے، حالانکہ یہ اس پر سراسر الزام ہے، کیونکہ آلو میں چکنائی یا چربی جیسی چیز کا فقدان ہے، اس لیے یہ موٹاپے کا باعث نہیں بن سکتا۔ کچے آلو کا رس بیرونی استعمال کے ذریعے سوجن، جوڑوں اور پٹھوں کا درد دور کرتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اتنا پکایا جائے کہ اگر 1 گلاس ہے تو پونا گلاس رہ جائے۔ ٹھنڈا ہونے پر اس میں تھوڑی سی مقدار میں گلیسرین شامل کر لیں، یہ اسے محفوظ بنانے میں مدد دیتی ہے۔ متاثرہ حصے کو ٹکور کرنے کے بعد اس کی مالش کی جائے۔ ہر 3 گھنٹے کی مالش سوجن اور درد کو دور کر دے گی۔ زیادہ آلو کھانے سے سینے پر بلغم کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، جبکہ شوگر کے مریضوں کو بطور خاص آلو کھانے میں محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ اس میں کاربوہائیڈریٹس کی بڑی مقدار ہوتی ہے جس سے خون میں شکر کی مقدار بڑھ سکتی ہے۔ ابلا ہوا آلو بغیر نمک کے کھایا جائے تو اس سے ہائی بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ طب مشرق میں آلو کو سرد اور خشک تاثیر کی حامل سبزی بتایا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آلو کو چھلکوں سمیت ابال کر کھانا اسے سالن میں پکا کر کھانے سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر کسی کپڑے پر زنگ کا داغ پڑ جائے تو داغ والی جگہ پر کچا آلو کاٹ کر رگڑیں اور فوراً دھو لیں، داغ دور ہو جائے گا۔ دودھ پیتے بچے کے لیے آلو کا شوربہ اور آلو کا بھرتا مفید ہے۔ یورپ کے ایک ڈاکٹر کا قول ہے کہ گردے کی پتھری میں اگر اور علاج نہ کیا جائے تو آلو کا باقاعدہ استعمال پتھری کو توڑ کر نکال دیتا ہے۔ اس کے ساتھ وافر مقدار میں پانی پینا بھی سود مند ہوتا ہے۔ اگر آلو اگ گیا ہو تو اسے نہیں کھانا چاہیے۔ آلو استعمال کرتے وقت یہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ دیر سے ہضم ہوتا ہے، اس لیے قبض کے دوران یا کمزور معدے کی صورت میں آلو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ حکیم صاحبان کی رائے میں آلو کھانے سے گٹھیا کے مرض کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ آلو کے منفی اثرات سے بچنا چاہتے ہیں تو انہیں گرم مسالے کے ساتھ استعمال کیجیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔